له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. کمزور ہو گئی ہے کہ ہمت نہیں. یہ تو بس آپ لوگوں کی دعا ہے اور محبت ہے کہ اللہ حرم میں 2-4 کلمات کہنے کی توفیق دیتے ہیں، اور نہ طبیعت میں انشراح ہے، نہ ہمت ہے، نہ قوت ہے. کہتے ہیں جی کہ یتیم کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا جو ہے آپ نے فرمایا، یہ مقصد ہاتھ پھیرنے کا کہ نہیں ہوتا کہ مجھے ہاتھ پھیرو، مانا ان کی خبر گیری کرو. کہتے ہیں میری بیوی بھی یتیم ہے، اس کے سر پہ کیا ضرورت ہے ہاتھ پھیرنے کی، اس پہ سارے بدن پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور قیامت کی کتنی نشانیاں. پہلے ایک بات یاد رکھو کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ 2 قسم ہیں. ایک علامات صغرا ہیں اور ایک علامات کبرا ہے. اب علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں، البتہ جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ابھی باقی ہیں. چھوٹی نشانیوں میں جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ سرزمین حجاز میں وہ لوگ جو بکریوں کے چراوے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، سر پہ کپڑا نہیں تھا، بلڈنگیں اونچی بنانے میں مقابلہ کریں گے. تو اب یہ علامت پوری ہو چکی ہے. یتطاولون بالبنیان. اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے کہ معازف و مزامیر اور گانا بجانا عام ہو جائے گا. گانے والے اور ناچنے والے اور ناچنے والیاں یہ عام ہو جائیں گی، گھر گھر پھیل جائیں گے. بلکہ اب تو اس کو آرٹ سمجھا جاتا ہے، ایپ بھی نہیں سمجھا جاتا. نعوذ باللہ. اور آج ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ جب جلسوں میں آ کر لڑکیاں ناچ رہی ہیں، انا للہ و انا، یہ علامات قیامت ہے، قیامت کی علامات میں سے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ہے کہ جو جو گناہ پہلی امتوں نے ان کی کیے تھے وہ سارے میری امت میں جمع ہو گئے. قوم لوط کی جو مرض تھی وہ بھی میری امت میں آ جائے گی. اسی طرح ناب تول میں کمی کرنے والی جو عادت تھی وہ بھی میری امت، یعنی تمام گناہ میری امت میں بھی آ جائیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ علامات قیامت میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بیوی کا غلام ہوگا لیکن ماں کی قدر نہیں کرے گا، ماں کا احترام نہیں کرے گا. جو بیوی حکم دے گی اس کی تعمیل ہوگی. بیوی کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا لے جائے گا، لیکن ماں جی بوڑھی ہو گئی، اب اس کو کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بیوی کہے تو ساری رات کھڑا رہے گا، ماں تڑپتی رہے تو پوچھنے کے لیے بھی نہیں آئے گا. یہ بھی نافرمانی علامات قیامت ہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ لوگ ایسے سڑکوں پہ اور عام جگہوں پہ زنا کریں گے جیسے جانور کرتے ہیں. اور آج تمہارے سامنے بڑے بڑے بیچ، بڑے بڑے سمندروں کے کناروں پہ کیا ہوتا ہے، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، اور سن بات لے رہے ہوتے ہیں، نہ کپڑا ہے، نہ لباس ہے، نہ کچھ ہے. تو یہ بھی علامات قیامت میں سے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ ارض الحجاز یعنی کہ الذهب والفضہ، سرزمین حجاز میں اللہ سونا چاندی پیدا فرمائے. تو پیٹرول تو سونے سے بھی مہنگا ہے، اللہ نے وہ بھی عطا فرما دیا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور میں تو ان پڑھ ہوں، بدو ہوں، عربی ہوں، مجھے کوئی ایسی نشانی بتائیں جو میری عقل میں آئے. آپ نے فرمایا اذا کثرت خزانات المیاہ علی جبال مکہ تھا،
جب مکے کے پہاڑوں پر پانی کی ٹینکیاں بن جائیں تو سمجھ جائیں کہ قیامت قریب آ گئی. تو یہ بھی علامات ہے قیامت. لیکن علامات کبریٰ جو ہے بڑی نشانیاں وہ یہ ہے خروج الدابۃ من جبل الصفا. صفا کے پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا لیکن وہ ایسے باتیں کرے گا جیسے انسان باتیں کرتے ہیں. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ خروج دجال، دجال کا نکلنا جو ہے یہ بھی علامات قیامت میں. اور اسی طرح حضور نے فرمایا خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج جو بند ہیں وہ بھی نکلیں گے، یہ بھی علامات قیامت میں. اور اسی طرح فرمایا کہ نزول عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے اور علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، اور اس کے بعد وہ آ کر یقتل الدجال و یکسر الصلیب و یملأ الارض عدلا و قسطا. دجال کو بھی قتل کریں گے اور صلیب کی طاقت کو بھی ختم کر دیں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دیں گے. فرمایا پھر شادی بھی کریں گے اور اس کے بعد جب ان کی موت آئے گی تو یدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے. تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی. مدینہ منورہ سے مکے کی طرف روانہ ہوا، بغیر احرام کے میقات سے اندر داخل ہوا. مکے سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر یاد آیا کہ احرام نہیں باندھا. وہاں پر ہم نے احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا. اب میری بات سنیں کہ 150 کلومیٹر پر تو الجحفہ بھی میقات ہے، رابغ. اگر تو تم نے رابغ کے قریب کہیں باندھا ہے تو پھر تم پر کوئی دم نہیں. اور اگر تم ذوالحلیفہ بھی چھوڑ آئے اور اس کے بعد جحفہ بھی چھوڑ آئے اور پھر آگے احرام باندھا تو پھر دم نہیں. اگر طواف کے 2 رکعات جو ہیں حتیم میں، بالکل افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے وہاں جگہ نہ ملے تو حتیم میں، وہاں جگہ نہ ملے تو سارے مطاف میں، جہاں موقع ملے پڑھتے ہیں. مردے کے لیے قرآن پڑھا، ہاں خود پڑھو، کرائے پر نہ پڑھواؤ. مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، چاہے 100 کریں چاہے 1 کریں، لیکن افضل مکے میں رہتے ہوئے طواف ہے. روضہ مبارک پر درود پہنچایا جائے گا، لیکن سامنے کھڑے ہو کے جب صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو وہ حضور سنتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، جو بھی تمہیں یاد ہو وہ حضور سنتے ہیں. باقی مسجد میں درود پڑھیں وہ پہنچایا جاتا. عورتوں کا عمرے کے علاوہ طواف کرنا بالکل چھت پہ کریں، نیچے کریں، جہاں مرضی کریں. گردن کا مسح صرف احناف کے نزدیک ہے، باقی کسی کے نزدیک نہیں ہے. نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں یا ہاتھ نہ اٹھائیں، سب جائز. نماز اگر امام کے پیچھے ہیں تو فاتحہ امام پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا. حضور کا حکم یہی ہے کہ امام کہے گا ولضالین، تم کہنا آمین. تو ولضالین فاتحہ ہے، مانا فاتحہ پڑھنا امام کا کام. اگر کوئی آدمی حج کے مہینوں میں عمرہ کر لے، حج فرض نہیں ہوتا. جس پر حج فرض ہے فرض ہے، چاہے وہ عمرہ کرے نہ کرے. مکے شہر کی ہر مسجد میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 لاکھ تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن جماعت سے پڑھو تو انشاءاللہ 25 لاکھ ملے گا. زمزم سے وضو جائز ہے، جائز ہے. دوران طواف کعبے کی طرف دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا، معنی یہ ہے کہ نظر نیچے ہو، ان دیکھ کے نہ چلے.
کہ عمرے والوں کو اجازت ہے، لیکن کوئی آدمی ویسے چادریں باندھ کے طواف کرے، جھوٹ بول رہا ہے. میں تو نہیں کہتا کہ جائز ہے. اگر ایک آدمی ایک چیز نقد پہ 1000 میں دیتا ہے اور ادھار میں 1500 میں دیتا ہے، وہ جائز ہے، کیونکہ جو سودا آپ کو قبول ہے اسی ریٹ پہ آپ نے لے لی، اس میں سود نہیں ہے. اگر صفا مروہ میں وضو نہ ہو تب بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وضو ہو. اور اب تو کوئی مشکل نہیں، وضو کی جگہ بھی موجود ہے. کہتے جی کہ اگر آدمی غسل کرے تو وضو ہو جاتا ہے. اگر پہلے ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی دے، پھر غسل کرے، پھر وضو ہو جائے گا. اگر پہلے اس نے وضو کی نیت ہی نہیں کی، نہ کلی کی، نہ ادارہ کیا، ناک میں پانی دیا، پھر وضو نہیں ہوگا، پھر کرنا پڑے گا. مکے میں طواف زیادہ کر. اگر موبائل میں قرآن شریف ہے، بغیر وضو پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. ایک عورت مدینے گئی، 4 دن قیام کے بعد دوبارہ مکے آئی، راستے میں حیض آ گیا. عادت 5 دن کی ہے، مگر مکے سے روانگی 3 دن بعد ہی ہے. اب وہ عورت کیا کرے؟ اگر اس نے عمرے کی نیت کر لی ہے، یعنی جب مدینے سے چلی ہے اس نے عمرے کی نیت کی، لبیک پڑھا، تو اب وہ عمرے میں ہے. انتظار کرے جب پاک ہو جائے، غسل کر کے طواف کرے، عمرہ کرے اور پھر گھر جائے. جہاز پیچھے کیا جا سکتا ہے، پہلے کرنا مشکل ہوتا ہے. میں نے گھر کے لیے 3 لاکھ سے جگہ خریدا ہے، 2 سال سے وہ جگہ خالی ہے. لیکن اگر تمہاری نیت ہے وہاں گھر بنانے کی، پھر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر نیت ہے پلاٹ بیچنے کی کہ تجارت کروں گا، نفع آئے گا، پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی ہر سال مارکیٹ ویلیو کے مطابق. سات تولے سونا جو ہے وہ کتنا گرام بنتا ہے تو مجھے بھی نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے، اللہ اعلم. میری بیوی بچہ میری ماں کے ساتھ رہتا ہے، میں پردیس میں رہتا ہوں. میرا باپ کما نہیں سکتا. میرے باپ نے میرے پیسے سے ایک گھر خریدا ہے، وہ گھر میرے باپ کی ملکیت میں ہے. اب میرا باپ فوت ہو گیا تو یہ گھر میرا ہوگا؟ نہیں. اگر اس نے وہ گھر اپنے نام پر کر لیا ہے اور مالک بھی وہ بن گیا ہے، پھر تو وہ میراث میں سب کو ملے گا. یا اگر آپ نے باپ سے کہا تھا میرا پیسہ ہے، میرے نام پر مکان خرید کر کے رکھو، پھر اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ اللہ نے آدم کو پیدا کرنے کے لیے فرشتوں سے مشورہ فرمایا. بالکل ہے. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ مشورہ کیوں تھا؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے مشورے کی، لیکن بندوں کو تعلیم دینی تھی کہ میں خدا ہو کر بھی ملائکہ کے سامنے بات کر رہا ہوں، تم بھی کوئی کام مشورے کے بغیر نہ کیا. ہم نے ذوالحلیفہ سے عمرے کی نیت کی عصر کے بعد 2 رکعت بھی بڑی اچھا کیا آپ نے، کیونکہ عصر کے بعد تو نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، بس لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک پڑھ کے آ جائیں. عمرہ ہو یا حج ہو، 40 نمازیں جو مدینے پاک میں ہیں ان کا تعلق نہ حج سے ہے نہ عمرے سے.
وہ الگ ایک فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے 40 نمازیں مدینے کی مسجد میں امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے، اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی مدینہ منورہ میں جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد، ظہر سے پہلے واپس آ جاتا ہے، زیارت ہو گئی۔ لیکن اگر اللہ موقع دے تو 40 نمازیں ضرور پڑھے، چونکہ خدا کی شان ہے کہ 40 کے عدد میں کوئی برکت ضرور ہے، پھر آدمی الحمدللہ پکا نمازی بن جاتا ہے۔ دوران نماز پیشاب کا قطرہ نکل جائے اگر بیماری ہے اور ہمیشہ نکلتا رہتا ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، پھر نکل جائے تو پھر اگلی نماز کے لیے نیا وضو کرے، اور نیچے بھی کوئی ایسی چیز انڈر ویئر وغیرہ رکھے تاکہ مسجد میں نہ گرے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے مدینہ شریف میں آ کر حضور کے روضے پر آئے اور بھوک کی شکایت کی، پھر وہیں سو گئے تو خواب میں ہی ان کو ایک روٹی حضور نے دی۔ یہ قصے کہانیاں ہیں لوگوں کے، قرآن حدیث تو ہے کہ جس کی ہم تصدیق کر سکیں۔ یہ تو پھر بھی چلو یہ تو ہے شکر کے خواب کی بات ہے۔ آپ کے ہاں تو ایسے بڑے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور میرے پاس آئے تھے اور پاکستان سے بڑے ناراض تھے، میں نے قدم بوسی کی، منتیں کی، تو آپ نے فرمایا اچھا اب جب میں آؤں گا تو تمہارے ادارے میں آؤں گا، میری ٹکٹ کا انتظام کر۔ اور تمہارے پاس ایسے بڑے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ موجود ہیں، اس بزرگ کے قصے کو کیا کرو گے جو حضور کے لیے ہوائی جہاز کی ٹکٹ خرید رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ اس کو بھی ہدایت۔ ایک بہت قابل ترین آدمی ہے لیکن پٹڑی سے اتر گیا۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اس لیے یاد رکھیں علم نہیں بچا سکتا جب تک اللہ نہ بچائے۔ اصل بچانے والی اس کی ذات۔ بڑے بڑے عالم گمراہ ہو گئے، یہ جتنے گمراہ ہوئے ہیں جاہل تو نہیں تھے نا۔ تیرنے والا ڈوبتا ہے نا، جو دریا کے کنارے کھڑے رہے وہ کیا ڈوبے گا؟ بڑے بڑے جتنے فرقے ہیں، معتزلہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، کرامیہ ہیں، مشبہہ ہیں، شیعہ ہیں، خوارج ہیں، یہ سارے ان کے اندر اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، ان کے علم کو دیکھو تو ٹوپی گر جائے، لیکن گمراہ ہو۔ اللہ کے قرآن میں تعریف کرتے رہے، ایک نہیں کئی ہیں ایسے لوگ۔ کسی نے صفات کا انکار کر دیا، کسی نے صفات کو اپنی طرح بنا دیا۔ تو اس لیے دعا کی اگر باقی ہے کسی بزرگ کا کوئی واقعہ ہو، اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے، کیونکہ نہ تو ہمیں اس بزرگ سے ملاقات ہوئی ہے، نہ ہی کسی مستند کتاب میں یہ قصہ ہے۔ حضور سے مانگنا شریعت میں ناجائز ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں اسلام نازل کیا وہ الاسلام ہے۔ الاسلام اور ہوتا ہے، اسلام اور ہوتا ہے۔ خدا کا خوف کرے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ الف لام کس لیے ہے۔ حضرت مسجد عائشہ سے سیدہ عائشہ نے تو حضور کے حکم پہ عمرہ کیا ہے اور ہر سال کرتی تھی جب بھی آتی تھی مکے سے۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر نے یہ بھی بلوغ المرام کے حواشی دیکھیں تو آپ کو مل جائے گی روایت۔
دوسرے عمرے پر دوسرے دن کے کچھ حصے کے سر کے بال صاف کیا ہے نا، بچ گئے، لیکن آئندہ پورے سر کے کیا کرو۔ میں نے عمرے کے بعد بھولے سے احرام اتار دیا، اب تم پر دم ہے، اس وجہ سے سر کے بال نہیں منڈوا سکا۔ پھر میں نے 9 گھنٹے کے بعد پھر بھی بال ادھر سے صاف کر دیے، دم تو پڑ گئی۔ 9 گھنٹے گزر گئے، پھر تمہیں خیال آیا۔ تین دن کے اندر کسی کی مرنے کے بعد سوگ جو ہے شرعاً جائز ہے کہ 3 دن میں لوگ آئیں، ان سے تعزیت کریں، اور جو ہمسائے ہیں وہ 3 دن کھانا وغیرہ بنا کر بھی میت کے گھر والوں کو بھیجیں تاکہ ان کے غم میں ہلکا پن پیدا ہو۔ اور تعزیت یہی ہوتی ہے کہ عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مرنے والے کے درجات بلند کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ باقی کوئی ختم وغیرہ نہیں پڑا جاتا۔ ایک آدمی میں دم پڑ گیا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ چلے جائیں، ملک سے پیسے بھیج کے دم کرا دیں۔ میں نے عمرہ کر لیا، حج عمرے سے فرض نہیں ہوتا، بہرحال حج کرو یا حج فرض نہیں ہوگا عمرہ کرنے سے، کیونکہ آج کل ہر چیز کی اجازت ہی الگ ہے۔ جب اجازت نہیں دیں گے تم حج کیسے کرو گے؟ وضو 5 منٹ کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، پھر اگلی نماز تک نمازیں پڑھتے رہیں۔ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا ابھی بھی وہ تھڑا جو ہے نا بنا ہوا ہے، یعنی یہی جگہ تھی تقریباً جہاں اصحاب صفہ جن کے گھر بار نہیں تھے وہ یہی بیٹھتے تھے، اور رسی باندھی ہوتی تھی۔ کچھ لوگ آگے کھجوروں کے گوشے لٹکا دیتے تھے، جو ان کے نصیب میں ہوتا کھا لیتے۔ خواتین کا احرام کوئی الگ نہیں ہوتا، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی رکھے گی، اسی میں نیت کرے گی، چہرے پہ نقاب نہیں ڈالے گی، لیکن اگر لوگ ہوں تو آگے کپڑا لٹکانا پڑے گا۔ اگر پہلی جماعت عشاء پڑھ رہی ہے ان کے پیچھے میں مغرب پڑھ سکتا ہوں، نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ امام اور مقتدی کی نیت ہی مختلف ہے۔ مہر میں کچھ زیور اور کچھ نقد رقم مقرر ہوئی تھی، کب تک ادا کر سکتا ہے؟ جتنی جلدی ہو سکے ادا کرو، تمہارے ذمہ واجب ہے، وہ عورت کا حق ہے۔ خدا نہ خواستہ مر گئے تو اسی مہر میں پکڑے جاؤ۔ میں نے ایک آدمی کی کچھ چیز اپنے پاس رحم رکھی، اس کو قرضہ دیا کہ 1 مہینے میں نہیں لوٹاؤ گے تو میں واپس نہیں کروں گا۔ میں اس کو استعمال کرو گے تو سود ہے، استعمال کیوں کرو؟ اگر مقتدی امام کے ساتھ تھوڑا پیچھے کھڑا ہے دائیں طرف، ایک اور آ گیا، دونوں پیچھے ہو جائیں، سب بنا لیں۔ اگر عورتوں نے ہوٹل پہ آ کے وہ اسکارف کھول دیا پھر پہن کے کوئی بات نہیں، وہ ان کا احرام تھوڑا ہے اسکارف، وہ تو خود پٹی باندھی ہوئی ہے انہوں نے۔
اگر کوئی نشانی بار بار آدمی کے سامنے آئے جو غیب سے لگتی ہو تو کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ کی طرف سے وہ نشانی اچھی ہے تو اللہ کی طرف سے، بری ہے تو شیطان کی طرف سے؟ نکاح نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ بد نظری ہوتی ہے. طواف کے دوران بھی کوشش کریں گے نظر نیچے رکھیں، جو اللہ کا حکم ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ مرد بھی نظر نیچے رکھے، عورتیں بھی نظر نیچے رکھیں. دو آدمیوں نے عمرہ کر لیا، اگر ایک دوسرے کے بال کاٹیں جائز ہے، کسی کو دم نہیں دینا. میں نے دوسرا عمرہ کیا، سر مڈانے سے پہلے احترام اور کپڑے پہنے، بعد میں سر مڈا. کتنی دیر بعد؟ اگر تھوڑی دیر بعد تو دم نہیں ہے، اگر 4-5 گھنٹے کپڑے پہنے رہے ہو تو پھر دم ہے. میرا ذہن کمزور ہے، زمزم پی کے دعا کرو. یہاں آ کر یا مدینے پاک میں نماز مسافر ہو قصر پڑھو گے. ابھی حلق نہیں کرایا تھا کہ ایک پتا توڑ دیا، کوئی بات نہیں. احرام کے دوران میں اگر ناف نظر آئے تو بالکل نہ طواف ہوگا نہ عمرہ ہوگا. اوپر کر کے کپڑا باندھے، اگر نہیں رکتا ہے تو اوپر آپ پیٹی بھی باندھ سکتے. نماز میں ناف سے نیچے ہاتھ رکھ کے پڑھنا بھی سنت ہے. حضرت علی کی روایت ہے، من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، کہ حضور کی سنت ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ ہو اور ناف سے نیچے باندھا جاتا ہے. احرام کی حالت میں بھی حجر اسود کو بوسے دینا جائز ہے، لیکن عطر لگا ہوتا ہے، اس لیے منع کرتے ہیں علماء. عورت بغیر محرم کے عمرہ کر سکتی، اپنے ملک سے نہیں، مکے میں رہتے ہوئے کر سکتی ہے. ایک آدمی ہے، اس کا کام رکا ہوا، استغفار زیادہ پڑھو. اگر ایک آدمی وضو کے بعد بیٹھا ہے، نیند آ جائے، اگر ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، نیند آ جائے، وضو ٹوٹ جائے گا. ایسے بیٹھے ہوئے نیند آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا. طواف کے دوران کسی کو پیشاب وغیرہ کا تقاضا ہے، طواف چھوڑ دے، پہلے جا کے وضو کرے. میری بیوی نابینا ہے، اس کی طرف سے عمرہ بالکل کر سکتے ہو. قبروں پر کوئی نشانی، کتبہ یا نام وغیرہ لکھنا جائز نہیں ہے. ایک بالش کے قریب اونچا کر دیں، پتہ لگے کہ قبر ہے. بہرحال آپ مسافر ہیں. امام مہدی آئیں گے، ہاں بالکل آئیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ جو شیعہ کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے. نہ کوئی امام غار میں چھپا ہوا ہے اور نہ حسن عسکری کی کوئی اولاد ہے. یہ تو قادیانی کہتا ہے نا کہ امام مہدی کا ضرور ہے، وہ خود مہدی ہے اور کوئی مہدی نہیں ہے. مہدی آئیں گے بالکل، حضور نے فرمایا اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ ہوگا، وہ قریش میں سے ہوگا. حجر اسود رکن یمانی کے درمیان میں اعلان کرے گا. باپ نے حج نہیں کیا، فوت ہو گیا، مرنے والے کی اولاد بیٹا حج کر سکتا ہے. پہلے اپنا کرے پھر باپ کا کرے، کیونکہ جب تک اپنا نہ کرے اس وقت تک باپ کا نہ کرے. عمرے کے بعد سر کے بال خود ادھر سے صاف کیے، سر پر بال زیادہ بھی نہیں تھے، کوئی حرج نہیں، آپ خود صاف کرے تب بھی جائز ہے. اگر طواف کے دوران چپل یا جوتے پہننے پاک ہوں تو پہن سکتا ہے.
جو رشتہ دار فوت ہو گئے لیے ان کے بھی عمرہ ثواب ہو سکتا ہے. جو زندہ ہو اس کے لیے اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو. پتہ نہیں کیا جائز ہے. پرائز بانڈ میں نہیں جانتا کیا ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا، واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچے ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ پورے عالم میں مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، دین کے ادارے ہیں، دوائیں ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، حنود اور یہود کی سازشوں سے نجات عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.